الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الملک آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس نتھرا پانی کون لائے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی نعمت کا بتا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے ہماری زندگی کی۔ پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ پانی سے ہی ہماری لائف، ہماری فزیکل ہیلتھ، ہماری ایموشنل، اسپریچول، ہر طرح کی جو ہماری صحت ہے وہ پانی سے ہمیں ملتی ہے۔ کیسے؟ کہ دیکھیں جو ہم آکسیجن لیتے ہیں تو جب پودوں سے لیتے ہیں نا، فوٹوسینتھسس ہوتا ہے، وہ سارا پروسیس کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو نہ پتا ہو، ٹھیک ہے۔ آکسیجن ہمیں جو ملتی ہے جس کی وجہ سے ہم سانس لے پاتے ہیں، وہ آکسیجن کیسے ملے گی؟ اب آبویسلی پلانٹس جو ہیں وہ گرو ہی نہیں کر سکتے جب تک ان کو پانی نہیں ملے گا، اور جتنے جانور ہیں ان کا جتنا فوڈ ہے، جو بھی وہ کھاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں، اور اگر ہم ان جانوروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ بھی کس لیے؟ کہ ان کو جو پانی ملتا ہے اور پھر ان کی وجہ سے جو ہمیں کھانے کو ملتا ہے۔ اگر ہم کوئی جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں جو بھی کھانا، نباتات جو اگ رہی ہیں زمین میں، جو پھل اگ رہے ہیں، جو سبزیاں اگ رہی ہیں، جو کچھ بھی جو اٹ سیلف زمین سے ہی گرو کرے گا، وہ بھی پانی کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک طرح سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہر وقت کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز بھی نہیں ملی ہوئی، زندگی میں اس چیز کی کمی ہے۔ یس، ڈپریشن از ریئل۔ ہر جو چیز ہے جو انسان فیس کرتا ہے زندگی میں، چاہے وہ کوئی پریشانی ہو، کوئی کمی بیشی ہو، ٹھیک ہے، یہ سارے جذبات انسان کے زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پر کانسٹنٹلی اپنے آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈ کیا چیز کرانے کی ضرورت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے شکر کرنے کے لیے، کہ اگر ہم ساری زندگی بھی اس کا شکر ہی صرف ادا کرنے لگیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کہ پانی کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، پانی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جب یہ ہماری رگوں میں دوڑتا ہے تب ہمیں سکون کا سانس آتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جو ہم پانی کے بغیر گزاریں۔ پھر ہماری کلینلینس کے لیے کتنا ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف اور صرف ہماری ہیلتھ کے لیے، لیکن ہماری جو اپیرنس ہے، ہماری جو صفائی ستھرائی ہے، اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے، ماؤکم غورن، غورن کا کیا مطلب ہے؟ غور کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز جو بہت ہی گہرائی میں چلی جائے، ڈیپتھ میں چلی جائے، یعنی کہ اگر زمین کی تہوں میں ایک چیز چلی جائے تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوگا۔ اسی طرح غار بھی اسی سے نکلا ہے، کیونکہ غار کس کے لیے آتا ہے؟ نشیب اور کھو کے لیے آتا ہے، کوئی چیز جو بہت ہی اندر کر کے ہو۔ یعنی کہ پانی کو اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر لے جائے، یعنی اس کا مطلب ہے زمین کے اندر پانی کا چلے جانا اور پھر خشک ہو جانا، یعنی پھر آپ کو نہیں مل سکتا۔ غورن، اتنا زیادہ وہ ڈیپتھ میں چلا گیا ہے، اتنا زیادہ آؤٹ آف ریچ ہو گیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ ساری زمین اس کی، الملک اس کا، سب کچھ زمین آسمان، یہ سارا ڈومینین اس کا، اسی کی بادشاہت چل رہی ہے، اسی کے ایک حکم پر یہ زمین آسمان، یہ سیارے، یہ اسپیس، یہ ارتھ، ہر چیز جو ہے یہ کام کر رہی ہے، تو اس کے تو ایک حکم پہ اگر یہ پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دے کہ یہ پانی ختم ہو جائے تو یہ زمین میں ایسا چلا جائے گا، دب جائے گا، خشک ہو جائے گا کہ ہمیں کبھی نہیں مل سکتا، یعنی ہم اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ اس پہ بھی قادر ہے، اور پھر انسان کا کیا حال ہوگا؟ پھر کہاں سے وہ پانی لا سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، He is questioning us، کیوں؟ حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم نہیں لا سکتے، پھر کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ سوچو، اس پہ غور و فکر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم واقعی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ الٹیمیٹ پاور کس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس کو ویلیو نہیں کر رہے ہیں۔
اور بماء معین، معین عین سے نکلا ہے نا، اور عین کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے وہ چیز جو آنکھوں کے سامنے ہو، یعنی کہ فلوئنگ واٹر، یعنی کہ ایسا پانی کہ جو بہہ رہا ہو۔ تو کون ایسا پانی تمہیں لا کر دے سکتا ہے؟ اور واقعی میں دیکھا جائے تو وہ بہتا ہوا پانی ہی در حقیقت ہمارے لیے یوزفل ہوا نا، ثابت، کیونکہ دیکھیں اگر اس میں فلوئنگ کیپیسٹی نہ ہوتی، پانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہ دی ہوتی، تو پھر کیسے ہم تک یہ پانی پہنچتا؟ یہ تو پھر زمین کے اندر ہی رہتا، یا اگر جو آسمان سے آ رہا ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ پلیس پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے برسایا ہے، تو بس وہ وہیں رہتا، اسٹیگننٹ رہتا۔ اس کی فلوئنگ کیپیسٹی کی وجہ سے ہی آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج ہم اس سے اپنے سارے کام لے سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت پر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور کیوں سورت کو اس آیت سے کنکلوڈ کیا، کیوں اینڈ پر پانی کا ذکر لا کر سورت کا اختتام کیا؟ ذرا سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی سب سے جو بڑی بلیسنگ ہے، کہ یعنی پانی، جس کی وجہ سے ہم ایون جو کھانا بھی بناتے ہیں وہ پانی کی وجہ سے ہی بنا سکتے ہیں، ورنہ تو ہمیں وہ سب نہ مل رہا ہوتا۔ یعنی وہ جو نعمت جو ہماری سب سے بڑی نعمت ہے زندگی کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس پوری صورت کے اختتام میں بتا دی۔ یعنی ان اے وے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنا کچھ بھی صورت میں بتایا گیا، شروع میں جیسے اللہ کی بڑائی کا ذکر تھا، اس کے بعد غور و فکر تھا، اس کے بعد عذاب کی باتیں آئیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے جہنمیوں کا یہ رویہ تھا۔ all of this depicts his love for us۔ یہ ساری اس کی محبت تھی، یہ سارا اس کا پیار تھا۔ اور جس طرح پانی سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور یہ نعمت ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اسی طرح سے جتنی خیر خواہی اللہ چاہتا ہے ہمارے لیے، جتنی محبت وہ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری خوشی اور ہماری کامیابی صرف اللہ کی باتیں ماننے میں ہی ہے۔ اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں نا کہ نہیں، ہمارا جو اپنا لائف سٹائل ہے، چاہے وہ کانٹرڈکٹ ہی کیوں نہ کر رہا ہو اللہ کے احکامات سے، ہم تو بس اسی پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، یہی ایک پیٹرن ہے جو کہ ہمیں جس کی عادت ہو چکی ہے، اور اب ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے۔ then we have to rethink, we have to reconsider کہ کیا واقعی میں ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ کہ جب اگر اتنی بڑی نعمت کہ جس کی وجہ سے we are alive، جس کی وجہ سے we become happy، جس کی وجہ سے we enjoy all the blessings، this نعمہ، this blessing is coming from Allah subhanahu wa ta'ala alone، then how can we think that we will be happy and we will be satisfied, we will live our lives peacefully without obeying him, without listening to him؟ اس کی باتیں مانے بغیر، اس کی مانے بغیر ہم اپنی زندگیوں میں خوشی لا سکتے ہیں؟ اور جس طرح پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہمیں مل رہی ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے لے جائے تو ہماری زندگیاں کتنی مزریبل ہو جائیں، بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں جن علاقوں میں پانی کی قلت کیا ہے، یا پانی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ان کا پانی بالکل خشک ہو جاتا ہے، وہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں لوگوں کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے، مائگریٹ کرنا پڑ جاتا ہے، کہیں اور جا کر اپنے گھروں کو بسانا پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بس پانی نہیں تھا۔ تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ نعمت لے لے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، یعنی انسان کی زندگی جو ہے وہ بالکل ہی ایک طرح سے تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو جائے گی اگر اس کے پاس پانی نہیں ہوگا۔ تو جو باقی ساری نعمتیں ہیں، باقی سارا کچھ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، ہم کیا اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اسی طرح؟ کہ اگر وہ بھی، اس کے لیے بھی اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وہ بلیسنگ ہماری زندگی سے لے جائے تو کون ہمیں وہ بلیسنگ لا کر دے سکتا ہے؟ یعنی کتنی نعمتیں ہمارے پاس جن کا ہم اعتراف بھی نہیں کرتے، جن کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے، جن کا ہم شکر نہیں کرتے۔
تو یہ آیت ہمیں ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوچنے پہ بھی مجبور کر رہی ہے کہ ذرا آپ اپنے دل میں وہ چیز اپریشیٹ تو کرو نا، کہ ہر وہ بلیسنگ جو آپ کو ملی ہوئی ہے اس کے بارے میں گریٹفل تو ہونا اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتاؤ کہ اللہ نوٹ ڈاؤن کرے اپنی بلیسنگس کو، کہ یہ دیکھیں یہ نعمت ہے، میرے سانس لینے کی نعمت ہے، یہ جو میرے لنگز ہیں، یہ جو میری آنکھیں ہیں، یہ جو میرا دل ہے، یہ جو میرے رشتے ہیں، یہ جو مجھے کھانا مل جاتا ہے، یہ جو میرے سر پہ چھت ہے، ہر طرح سے۔ اور ایون شکر گزار کون ہوتے ہیں، شکر گزار کیسے ہوتے ہیں کہ جن کو تو کوئی تکلیف بھی مل رہی ہو، جن کی زندگی میں کوئی پرابلم بھی آ جائے، وہ بھی ایک صبر و شکر کا رویہ اپناتے ہیں کہ ان کی نظریں ان نعمتوں پر زیادہ ہوتی ہیں جو ان کو مل رہی ہیں، بجائے اس چیز کے جو ان سے لے لی گئی ہے۔ اور دیکھیں صبر شکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک پورا جسٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ صبر کرو گے تو ظاہری سی بات ہے تقوی اختیار کر سکو گے، اور صبر شکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ Obviously when you are appreciative of Allah's blessings, when you appreciate کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، تبھی آپ جہاں پر کہیں کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے یا آپ کو کسی ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ ڈال بھی دے، آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ خود ہی صبر بھی دے دے گا، یعنی اس وقت کو اچھے سے گزارنے کا آپ کو وہ ایبلٹی بھی دے دے گا۔ تو شکر سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا، کہ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں نا کہ اس کو ایک بہت بڑی نعمت نہیں سمجھتے کیونکہ ہمیں ملی ہوئی جو ہے اور کانسٹنٹلی ملی ہوئی ہے تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب اس کو جیسے مرضی استعمال کرو۔ نہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ التکاثر میں آتا ہے نا کہ پھر اس دن سوال ہوگا ہر نعمت کے بارے میں۔ تو یہ بھی سوال ہوگا کہ پانی کو کتنا ضائع کیا اور کس طرح یوز کیا اور کس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے تھا، یہ سارا کچھ پوچھا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اور بھی جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ہمیں ان کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ اب جیسے پیچھے ہم نے ان بلیسنگز کا ذکر ہوا ہے کہ جو ہمیں حس ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، جو سینسز ہیں ہماری، یعنی کہ بصرہ کے بارے میں یوز ہوا ہے، یعنی فؤاد کی بات ہوئی ہے، بصر کی بات ہوئی ہے، سمع کی بات ہوئی ہے، یعنی دیکھنا سننا، اور انسان کے جذبات کی وہ جو حرارت ہے، یہ ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ کسی کو بھی آپ مس یوز یا کسی کو بھی آپ کسی کے بارے میں بھی آپ انگریٹفل نہیں ہو سکتے۔ تو سبحان اللہ اتنی زیادہ الحمدللہ دل میں شکر گزاری کی کیفیت بڑھتی ہے کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا قادر ہے۔ اور دیکھیں اس کو اگر آپ شروع والی آیت سے فرسٹ آیت سے ریلیٹ کریں تو اس میں بھی یہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ جو ہر شے پہ قادر ہے، یعنی وہ آپ کو چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر صفحہ ہستی سے سب کو مٹا سکتا ہے، سب کی زندگیاں۔ دیکھیں ہر انسان کی زندگی اگر پانی پہ منحصر ہے تو وہ جو رب ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر ہماری زندگیوں کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ وہ اتنا قادر ہے، تو اس سے بے نیاز کیسے ہو جاؤ گے؟ اس کی بات پھر کیسے نہیں مانو گے؟ کیسے غور و فکر نہیں کرو گے اللہ کی نشانیوں پر؟ کیسے ایسے کہہ دو گے کہ نہیں ہم سن بھی رہے ہیں لیکن ہم عقل یوز نہیں کریں گے، اور پراپرلی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو غور سے سنو گے بھی نہیں، ان کو انسنی کر دو گے؟ کیسے ایسے انسان کر سکتا ہے جبکہ وہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈنٹ ہے؟ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کی وجہ سے وہ اس دنیا میں سانسیں لے رہا ہے، تو پھر کیوں نہ یہ سانسیں اسی کے لیے وقف ہو جائیں، یہ ان سانسوں سے وہی کام لے جو کہ ہمارے رب کو پسند ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آج انشاءاللہ بس اس آیت کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اس سورت کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اب آپ لوگ جو بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں اس پوری سورت میں سے جو آیت آپ کو بہت زیادہ کلک کی ہے، جس پہ آپ نے اچھے سے غور و فکر بھی کیا، جس کو آپ نے عمل میں بھی آپ لے کر آئے ہیں، وہ آپ لوگ بھی ضرور شیئر کریں۔
اور تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں اور ہمارا عمل تبدیل ہو، اور اس کو روز رات کو روٹین بنانی ہے کہ پڑھنا ہے، اپنی روٹین میں شامل رکھنا ہے۔ I'm sure سب پڑھتے ہوں گے رات کو سورۃ الملک پڑھنا، تو اب سب کی ہیبٹ بن ہی چکی ہے الحمدللہ، مگر پھر بھی اب ہم نے ایک کانشیس ایفرٹ کرنی ہے کہ اب ہم نے اس کو مس نہیں کرنا، اور اگر جب پڑھ رہے ہوں تو اس کو صرف اور صرف ایک ڈیوٹی کی طرح نہیں، بلکہ غور و فکر کر کے ساتھ معنی کو سمجھ کے پھر پڑھنا ہے، اور ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے رابطہ بھی اپنا مضبوط کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کے شکر گزار بندے ہیں، جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ذوالفتن سیئت وجوہ الذین کفروا، یعنی قیامت جب آ رہی ہوگی ان کے پاس اور سارا کچھ جنت جہنم دکھایا جائے گا، ریالٹیز انفولڈ ہوں گی، تو ان کے تو چہرے ہی بالکل بگڑ جائیں گے اور وہ شوق میں چلے جائیں گے۔ تو اس دن کی جو حسرتیں ہیں، ندامتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت دونوں کے حسنات عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔